پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو. عہد سے مراد یہاں پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے، حقوق العباد، اور پچھلی آیت کے حساب سے امانت بھی مراد ہے. بعہدہ سے مراد اللہ سے کیے ہوئے وعدے، حقوق العباد اور امانت. امانت والا معنی پچھلی آیتوں کے کانٹیکٹ سے لیا گیا ہے. کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت رکھتا ہے تقوی کرنے والوں سے. بہت اہم بات اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے. جو وعدے پورے کرتے ہیں وہ دراصل متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو عہد کی پاسداری تقوی کی علامت ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو لیتے ہیں، بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، وایمانہم اور اپنی قسموں کے. یہاں پر عہد سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اہل کتاب سے لیا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. لیکن انہوں نے اس عہد سے نکلنے کے لیے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی. تو آپ اگر اس کو مختصر کر دیں کہ عہد سے مراد کتاب اور شریعت کے وعدے ہیں، کتاب اور شریعت کے وعدے، اور ایمان سے مراد ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں سے کیے گئے، ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں سے کیے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض. جو لیتے ہیں، ایکچولی یہاں پر بات ہو رہی ہے یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے اور اپنی قسموں کے، ثمناً قلیلا، پیسے تھوڑے، یعنی تھوڑی قیمت کے عوض اس کو بیچ دیتے ہیں. عہد توڑنا اور قسموں کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، ان کے عوض مال بٹورتے ہیں، کسی چیز کو عاریتاً لے کر مکر جاتے ہیں اور پھر اس پر قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور یہ بات وہ قسم کھا کر کہتے ہیں. یعنی ہر طرح کی بددیانتی مراد ہے. تو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچنے سے مراد اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، غلط فتوے دینا اور ان کے عوض مال بٹورنا، کسی چیز کو عاریتاً لے کر مکر جانا اور قسم اٹھا لینا کہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھا لے. ہر طرح کی بددیانتی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے دیکھو کتنی تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کے وعدوں کو اور اپنی کی ہوئی قسموں کو بیچ دیا. قول اور اقرار کے کچے لوگ.
اب ان کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اولئک یہی لوگ، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسری سزا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ ینظر الیہم وہ دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ یہ تیسری سزا ہے۔ چوتھی سزا، ولا یزکیہم، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو۔ پانچویں سزا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قول اور اقرار کے کچے لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کو دراصل معاملات کی خرابی اور دھوکے بازی سخت ناپسند ہے، اسی وجہ سے اتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے۔ پہلی جو سزا بتائی گئی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جنت میں داخلہ نہ ملے گا، یہ جہنم رسید ہوں گے۔ دوسری سزا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، جو اپنی قسموں کا پاس نہیں رکھتے، تو اللہ ان سے کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سامان تجارت بازار میں لا کر رکھا، پھر قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے تھے، حالانکہ اتنے روپے نہیں مل رہے تھے۔ قسم کھانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مسلمان دھوکہ کھا کر اسے خرید لے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور آخر تک عذاب علیم۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ کتنا عام ہے ہمارے ہاں، عام دکاندار کہتے ہیں کہ ہماری اس چیز کی تو ہمیں اتنی قیمت مل رہی ہے۔ ایون گھر بیچتے لوگ، دکان بیچتے ہیں، گاڑی بیچتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنے پیسے آلریڈی مل رہے ہیں، اور وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اتنے پیسے مل نہیں رہے ہوتے، بجائے یہ کہنے کے کہ ہم اتنی قیمت مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی قیمت مل چکی ہے، اس کی اتنی پرائز لگ چکی ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا شخص دھوکہ کھائے اور پھر وہ اس سے بڑی قیمت کی آفر کرے۔ یہ ساری سزائیں اس شخص کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال کھا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ سے آخر تک۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ اتنے میں سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے پوچھا، ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود، تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے کہا انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ آیت تو میرے ہی معاملے میں اتری تھی۔ میرے چچا صاحب بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثبوت پیش کرو ورنہ اس سے قسم لی جائے گی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا لے گا کہ یہ میرا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال کھا جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھوکہ دینا اور دھوکے سے کسی کا مال ہڑپ کر جانا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ تو ناکام اور خسارہ پانے والے ہو گئے. یعنی اتنی بڑی بڑی سزائیں جس کو ملیں گی اس کے تو نقصان کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا اور پھر فرمایا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. مردوں کی بات ہو رہی ہے. مردوں کو حکم ہے نا کہ اپنے ٹراؤزرز اپنے شلواریں ٹخنوں سے اونچی رکھیں، لیکن جو اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے تو اس کے لیے سزا ہے. دوسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا، جھوٹ بول کر بیچے اپنی کسی بھی چیز کو، اور احسان کر کے جتلانے والا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ 3 غلطیاں گناہ جو کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. اللہ کا بات نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ ناراضگی، سخت ناراضگی. اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آپ دیکھیں چاروں سزائیں ایک ساتھ آ رہی ہیں حدیث میں بھی. ایک وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے. آپ کے گھر کوئی آتا ہے کہ آپ کے پاس پینے کا پانی ہے یا استعمال کرنے کا پانی ہے اور آپ کے پاس ہو اور آپ نہ دیں، یعنی آپ کے پاس اتنا پانی ہو کہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کسی کی کچھ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور آپ منع کر دیں نہیں ہمارے پاس تو اتنا پانی نہیں ہے، اس فکر میں کہ کل کیا ہوگا. کل کس نے دیکھی؟ ایک وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے. دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے. ایکچولی عصر جو ہے وہ دن کا اختتام ہوتا ہے. اب جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جو کاروباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دن کا جو انہوں نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ آج اتنی سیل ہونی چاہیے اور سیل کم ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی جو ہمارا سیل کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو جائے، ہدف پورا ہو جائے کہ اتنی چیزیں آج ہمیں بیچنی تھی، اتنا نفع ہمیں آج کرنا تھا. تیسرا وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرے. اب اگر وہ امام اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اور اگر نہ دے تو اسے پورا نہ کرے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یہ جو آخری بات ہے کہ کسی امام کی بیعت کرے، یعنی کسی بڑے سے کسی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑ جائے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کسی نہ کسی کمٹمنٹ میں جڑا ہوا ہے اور اس کی طرف سے کوئی پیسہ ملتا رہے، کوئی فائدہ ملتا رہے تو وہ کمٹمنٹ پورا کرتا رہے، لیکن جیسے ہی فائدہ ختم کمٹمنٹ ختم. تو پھر ایسے شخص کو بھی یہی ساری سزائیں ملیں گی. یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی احادیث تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا بتایا گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی اور جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور دیکھے گا. اسے بیہقی نے روایت کیا. اصل میں یہ حدیث دو ٹاپکس میں کوٹ کی جاتی ہے، ایک قطع رحمی یعنی صلہ رحمی کا جو ٹاپک ہے اس میں، اور ایک جھوٹی قسم کھانے پر. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی میں ایک اور حدیث دیکھ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں پر نظر کرم نہیں فرمائے گا. ایک والدین کا نافرمان، ماں باپ کی جو نافرمانی کرے گا اللہ اس پر نظر کرم نہیں کرے گا. دوسرا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی جو مردوں کی طرح بننے لگے. اس کا اپوزٹ بھی کر لیجئے کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے اس میں کہ جو مرد عورتوں جیسے بنے. لیکن یہ والی بات عورتوں میں زیادہ ہے لباس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، جرتوں کے اعتبار سے. جو کام مردوں کو کرنے چاہیے وہ بھی عورتوں کو ہی کرنے ہوتے ہیں، جو کہ آج کل ماڈرن زمانے میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ شانہ بشانہ ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کرنے میں تو شانہ بشانہ ہونے چاہیے، لیکن درجہ بندی جب کی جائے تو مرد اوپر ہے، عورتیں اللہ نے نیچے بنایا اس کو، اور ہر مخلوق کو اس کی رسپانسبلٹیز دے دی ہیں. لیکن اب کوئی عورت مرد بننے کی کوشش کرے. اچھا، کچھ لڑکیوں کی یہ چیز عمل میں نہیں ہوتی پر سوچ میں ہوتی، کاش کہ میں لڑکا ہوتی، اللہ نے مجھے لڑکا کیوں نہیں بنایا. اور یہ سوچ کہ لڑکیوں کا حق، ان کا مرتبہ یا ان کی رسپانسبلٹیز اتنی ویلیوڈ نہیں ہے جتنی مردوں کی ہیں، اور پھر وہ اس میں شکوہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، تو میں اکیلے رات کو بھی کہیں جا سکتی تھی، آج تو میں لڑکی ہوں تو مجھے کہیں جانے نہیں دیتا اکیلے. اور آج ہم عورتیں ہیں تو ہمیں بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، اور یہ اور میں نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں خود اپنے کانوں سے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کو. لٹرلی خواتین اتنا ایموشنل بریک ڈاؤن میں کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں اس نے کیا عمل کر کے دکھانا ہے. اللہ نے ہمیں عورتیں بنانا پسند کیا ہے، ہم اللہ کی رضا میں ہی راضی نہ ہوں. خیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرح کے جو لوگ بتائے کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، بوڑھا شرابی، اور احسان جتلانے والا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا اگر آپ خلاصہ کریں تو پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نظر کرم نہیں کرے گا. ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوس. دیوس کہتے ہیں وہ شخص جس کی بیوی کے پاس غیر محرم آئیں اور اسے غیرت نہ آئے، اور وہ بیوی کو نہ روکے نہ غیر محرم مرد کو روکے. دیوس سے مراد وہ شخص جس کی بیوی کے پاس غیر محرم آئیں اور اسے غیرت نہ آئے. آج آپ دیکھیں شادی بیاہ میں گھر کے مرد ہی اپنی بیوی، بیٹی، ماں سب کو بے پردہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یا لے کر تو حجاب میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کی پوری فیملی کی خواتین نے بے پردگی کرنی ہوتی ہے. لیکن مجال ہے مردوں نے کچھ کہنا ہے. ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، بوڑھا شرابی، اور احسان جتلانے والا. یہ جو بوڑھا شرابی ہے
کہ جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا؟ اتنی عمر کو پہنچ کر بھی اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں چھوڑی. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بڑھاپے میں بھی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. ساری زندگی بے شک جو کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ایک ایج ہونے لگتی ہے تو پھر وہ تھوڑی چینجز کی طرف آتے ہیں. اب مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے تو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن جو اس عمر تک پہنچ گیا کہ اب بوڑھا ہو گیا، اب اس کو پتا ہے کہ اب اس نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اینی ہاؤ، ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں آیا، پھر بھی وہ نہ سدھرے، جنت میں نہیں جائے گا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جس کو 60 سال کی عمر دے دیتا ہے نا تو اس پر حجت تمام کر دیتا ہے. 60 سال کے بعد بھی کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے اتنی عمر دی تھی کہ تو سدھر سکتا تھا لیکن تو پھر بھی نہ سدھرا. لوگ یہ جانتے ہی نہیں گناہ کر کے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور جو یہ حدیث جانتا ہوگا نا، جو یہ لاسٹ والی ابھی میں نے پڑھی جس میں یہ جو دیوس کا ذکر ہے، آپ سوچیں کتنی عورتیں اس مرد کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کروا رہی ہیں. کتنی ساری عورتیں، اس میں ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے اور بیوی بھی ہو سکتی ہے. میں نے ایسے بھی بیچارے مرد دیکھے ہیں کہ جو کہہ کہہ کر تھک گئے کہ بیویاں نہیں سدھرتی. سوری ٹو سے کہنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ سدھرتی نہیں. اتنے ماشاءاللہ باعمل شوہر ہوتے ہیں اور بیوی اور بیٹیوں کے حال آپ دیکھیں انتہائی بدتر، خوف آتا ہے دیکھ کے. اسی لیے جو بارہا میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ ایک عورت کا دین پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب عورت کے اندر دین آتا ہے تو اس کی نسلوں میں چلتا ہے. میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو چینج کر گئی ہیں، بالکل چینج کر گئی ہیں. نمازی بنا دیا جی، قرآن کی تجوید بھی سکھا رہی ہیں اور پتہ نہیں تفسیریں بھی پڑھا رہی ہیں اور پتہ نہیں بہت کچھ کر رہی ہیں، اور کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں، اور چینجز ڈے بائی ڈے آتا رہتا ہے. بے شک وہ ایک پتھر پر پڑے پانی کے قطرے کی طرح ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ obviously ایک بیوی اپنے شوہر کی اس طرح سے اصلاح نہیں کر سکتی جس طرح سے شوہر کے پاس پاور ہے. لیکن شوہروں کی سنتا کون ہے؟ ہم تو عورتیں جی، ہم کہاں سے سنیں گے شوہروں کی؟ میں اسی میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا منظر تھا، میں نے دیکھا وہاں عورتیں کثرت میں تھیں. ریزن یہی بتایا کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، سنتی نہیں ہے بات، اگر وہ صحیح بھی کہہ رہے ہوں تو نہیں سنتی. ابھی میں سورہ رحمان کی تفسیر ہماری چل رہی ہے منڈے ٹیوزڈے کی کلاس میں، امیزنگ تفسیر الحمدللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنت میں عورتیں جائیں گی وہ بڑی باحیا ہوں گی اور بہت ویل مینرڈ ہوں گی اور اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے والی ہوں گی. کون سی بیوی اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے؟ جو اس کی فرما بردار ہو. آج اتنا افسوس ہوتا ہے آج کی لڑکیوں کے حال دیکھ کے. آج کی لڑکیوں کے تو چلیں ہم کہیں ان کی عمر کی وجہ سے بھی وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، بڑی بڑی عورتوں کے حال برے ہیں. حجاب کے نام پر یقین کریں دین کا تماشا بنا دیا. اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو میرا دل ایک دم پسیج سا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ اتنا غم مجھے ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے برداشت کرتے ہیں سب کچھ. تصویریں کھنچوانا، پھر موبائل فونز میں تصویریں کھنچوانا. میں آپ سب سے درخواست کروں گی، ایون جو بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں، اس کوتاہی سے اپنے آپ کو نکال دیں. اس میں کچھ نہیں رکھا، یہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن تصویریں کھینچنا، اس کو اپنے موبائل فون میں رکھنا یا اس کو اپنے اسکرین پہ رکھنا، لڑکیوں کی تصویریں
موبائل گر جاتا ہے، کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک مومنہ عورت یا لڑکی ہیں تو آپ کا کوئی امپریشن بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنے امپریشن کی فکر ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ جب کوئی ایک عام انسان آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکے گا، آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اچھا سوچیں گے؟ سوال ہی نہیں. یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، اپنے ایمان کو بہت تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا ہے. شادی بیاہ کے معاملات میں اپنی خواہش نفس پر چل کر بھی اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایمان ہے اس کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچنا ہے. تو اپنے امپریشن کا خیال کریں، اس چیز کی فکر کریں. کسی صورت کسی اور کے موبائل میں آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. کسی کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کی تصویر کھینچ سکے. کسی بچی کو اس کی ماں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لے لیں ایسے فون جو اتنا فتنہ لاتے ہیں. اور بچوں کو اس اعتبار سے خوش نہ کریں کہ جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ چیز ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اسپیشلی لڑکیاں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی شوق ہے اور آپ اس کو اپنی حد تک رکھتے ہیں، ایک لمٹس میں رکھتے ہیں، میں اس کا منع نہیں کرتی، آپ کیجئے بے شک جو شوق آپ کے ہیں. لیکن آپ اور میں شریعت سے تجاوز تو نہیں کر سکتے نا. اب بالفرض میری کوئی تصویر کھینچنا چاہے بالفرض، تو میں اس کو کیسے اس کی اجازت دے سکتی ہوں؟ چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے اس کا فون کسی نے لیا، کسی نے دیکھ لیا تو میرے پردے کا کیا؟ جو میں پردہ کرتی ہوں تو کیا وہ برائے نام پردہ ہے پھر؟ کیونکہ یہاں ہمارے یہاں پردہ برائے نام ہی رہ گیا ہے. اور ایسے ایسے فیسز کے ساتھ تصویریں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی شریف گھرانے کی بچیاں ہیں. میں تو اگر ایسی تصویریں کسی بچی کی اس کے باپ کو دکھاؤں اس کو شرم نہیں آتی تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کے بھائی کو دکھاتے ہیں اس کو شرم نہیں آتی تو اس کو کیا کہیں پھر؟ وہ روکتے نہیں ہیں، پابندیاں نہیں لگاتے. میرے حساب سے تو لگنی چاہیے پابندیاں. اگر کوئی لڑکی اتنی بے وقوف ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی اپنی عزت کی حفاظت اس کو کیسے کرنی ہے، تو اس کو سکھانا پڑے گا کہ کیسے کرنی ہے بھائی تم کو اپنی عزت کی حفاظت. اور اگر آپ نے اپنی عزت نہیں کرائی نا تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. بھول جائیں اس بات کو. ایک عورت کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اس کا وقار، اس کا کردار، اس کا اپیرینس، اس کا امپریشن بہت میٹر کرتا ہے. اور آپ حضرت عمر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کا امپریشن ایمان کا اتنا اسٹرانگ تھا شیطان بھاگ جاتا تھا اس راستے سے جدھر سے عمر گزرتے تھے. تو آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں ایسا کہ ہمارے اندر اتنا ایمان ہو ہماری موجودگی میں کوئی غلط کام کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. اتنا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کا امپریشن لوگ دور دور تک محسوس کریں ہم جو عمل کریں صرف اللہ کے لیے کرنے والے. اور دوسری بات، آپ دین کا تماشا نہیں بنایا، کیونکہ منافقین نے دین کا تماشا بنایا. وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل صفر تھا، یا وہ کبھی کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی پریشر میں آ کے کر جاتے تھے. تو اللہ ہمیں منافق ہونے سے بچائے. یہ سزائیں بڑی سخت ہیں جن کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ. آپ سوچو اس شخص کا حال کیا ہوگا کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ ہو، کوئی اجر ہی نہ ہو، وہ فیل ہو جائے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات نہیں کرے. آپ اور میں تو اسی چیز کے لیے تو ترس رہے ہیں کہ اللہ کب ہم سے اچھے سے ملاقات کریں گے، کب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کریں گے. اور یہ چیز نصیب نہ ہو، سوچیں ذرا. ولا ينظر الیہم، اور نہ وہ دیکھے گا ان کی طرف، کیونکہ اس کا دیکھنا دراصل نظر کرم کی بنا پر ہوگا. نہیں دیکھے گا مطلب نظر کرم نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. یہاں پر پاک کرنے سے مراد باطنی اور ظاہری دونوں پاکیزگی ہے. اور دوسرا معنی نہ ان کی تعریف کرے گا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، درد دینے والا عذاب۔ سوچیں ذرا، عذاب عظیم نہیں کہا گیا، عذاب علیم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا عذاب علیم؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو تکلیف پہنچائی، اسلام کو نقصان پہنچایا، تو اب اللہ بھی ان کو درد دینے والا عذاب دے گا۔ اور یہ درد جسم میں بھی ہو سکتا ہے اور دل میں بھی۔ دل کا درد کبھی محسوس کیا ہے آپ نے؟ کوئی انسلٹ کر دیتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے نا، کوئی بے عزتی کرتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں ٹارچر ہے، اس عذاب میں ٹارچر ہے، جسمانی اور قلبی یا ذہنی، ہر طرح کا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جرم جیسی ہی سزا ہوتی ہے، جیسا جرم ویسی سزا۔ جرم اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ جرم اور سزا میں مماثلت ہوتی ہے، مماثلت کہتے ہیں سملیرٹی۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔